بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ سیریز کی آج کلاس نمبر 6 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے آرام شاہ کے بارے میں۔ سلطان آرام شاہ کون تھا؟ تاریخ ان کو کیسے سلطان کے طور پہ یاد کرتی ہے؟ آپ کے بارے میں بنیادی معلومات کیا ہیں؟ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مملوک دور کے آپ کون سے سلطان تھے؟ ان کی دور حکومت کا دورانیہ کتنا تھا؟ آرام شاہ کے مسائل کیا تھے یا آپ کی عادات و خصائل کیا تھے؟ وہ کب اور کیسے اقتدار میں آئے؟ آپ کی موت کب اور کیسے ہوئی یا آپ کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اور یا اس کے اندر یہ کویسچن بنتا ہے کہ آپ کو کس نے شکست دی؟ جی تو آئیے چلتے ہیں ان کے جوابات کی طرف۔ آپ کی پیدائش کی کوئی معلومات نہیں ہیں۔ آپ کی وفات 1211 کے جون کے مہینے میں دہلی میں ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہوئی ہے اس کی وضاحت آگے جواب میں آ جاتی ہے۔ آپ کا دور حکومت دسمبر 1210 سے جون 1211 تک رہا۔ آپ کے پریڈیسیسر یعنی آپ سے پہلے جو حکمران تھے وہ قطب الدین ایبک تھے، جبکہ آپ کے سکسیسر یعنی آپ کے بعد میں حکمران بنے وہ التمش تھے۔ التتمش بھی ان کو کہتے ہیں، پکارتے ہیں اور التمش کے نام سے پکارتے ہیں۔ اچھا دین ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ ایک غیر واضح شخصیت تھی۔ ان کا قطب الدین ایبک سے بیٹا ہونے کے رشتے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں وہ ان کے بیٹے تھے اور کچھ جو ہے اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ آرام شاہ دہلی سلطنت کے دوسرے سلطان تب بنے جب قطب الدین ایبک کی اچانک موت ہوئی اور لاہور سے جو ہے آرام شاہ نے حکومت کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ہے وہ کب اور کیسے اقتدار میں آئے؟ تو 1210 میں قطب الدین ایبک ایک کھیل کے دوران لاہور میں غیر متوقع طور پر انتقال کر گئے، جبکہ انہوں نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ عدم استحکام کو روکنے کے لیے لاہور میں ترک امیروں نے آرام شاہ کو جانشین مقرر کر لیا۔ نیکسٹ آرام شاہ کا عرفی نام یا دوسرا نام کیا تھا؟ تو آپ کا دوسرا نام آرام بخش تھا۔ نیکسٹ ہے آرام شاہ کے مسائل کیا تھے یا آپ کے عادات و خصائل کیا تھے؟ آپ کس قسم کے سلطان تھے؟ کس قسم کی آپ کی شخصیت تھی؟ یا التمش نے آپ کی جگہ کیوں لی یا آپ کو اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب یہ ہیں۔ تو آرام شاہ ایک کمزور اور نالائق نوجوان تھا۔ تعجب کی بات نہیں کہ دہلی کے لوگوں نے انہیں حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ مختلف صوبوں کے طاقتور گورنر نے بھی، جیسے کہ ملتان کے کباچا اور بنگال کے علی مرتان نے آرام شاہ کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کے ریلیٹڈ نیکسٹ کویسچن یہ بنتا ہے آپ کے دور میں دہلی کی صورتحال کیا تھی؟ سلطنت کی صورتحال کیا تھی؟ تو ریاست ملتان کے جو نصیر الدین کباچا تھے، ریاست ان کے حملوں کی زد میں تھی، ایک تو یہ بنتا ہے۔
اور دوسرا اندرونی اختلاف کی وجہ سے ملک میں سول وار یعنی خانہ جنگی کے جو ہے خطرات لاحق تھے۔ نیکسٹ، آپ کا انتقال کب اور کیسے ہوا، یا آپ کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا، یا آپ کو کس نے شکست دی، یا آپ کے بعد سلطان کون بنا؟ ان سب سوالوں کا اسی میں جواب ہے کہ آرام شاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ملک شمس الدین التمش کو ایک دعوت نامہ بھیجا گیا۔ التمش کی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائی جائیں گی۔ یہ دعوت نامہ امیر داد علی کی سربراہی میں عمائد الدین کے ایک گروپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ التمش اس وقت بداؤن کے گورنر تھے۔ آپ نے یہ دعوت قبول کر لی اور دہلی کے قریب جود کے میدان میں آرام شاہ کو شکست دی اور سلطان کا عہدہ سنبھال لیا اور آرام شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح 1211 میں آرام شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کا دورانیہ تقریباً 8 ماہ بنتا ہے۔ تو 8 ماہ تک آرام شاہ کی حکومت رہی ہے۔ نیکسٹ، یہ ریسرچ کے سورسز آپ کے سامنے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک التمش پہ ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔